الشوق يبقى في اغترابي. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج کا عنوان ہے اولاد کے حقوق۔ ہر کسی کو شکایت رہتی ہے کہ آج کل کی جو اولاد ہے یہ فرما بردار نہیں، والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، اور بیشتر مساجد میں اور جگہوں پہ والدین کے حقوق سے متعلق ہی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہیں والدین پر، اس پر کوئی نہیں کچھ بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں والدین پہ۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھا جائے، فَلْيُحْسِنْ اسمہ۔ وہ جو نام ہو معنی کے اعتبار سے بھی ہو اور عدد کے اعتبار سے بھی ہو، نمبر کے اعتبار سے بھی جو ہو وہ بہتر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نام کا اثر ذات پہ پڑتا ہے۔ اگر نام اچھا ہوگا، اس کا کیریکٹر اچھا ہوگا، اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں گے، اور اگر نام کے اندر کچھ مسئلہ ہے تو اس کی صحت کے ساتھ بھی اور اس کے دنیاوی اور دوسرے مسائل کے اعتبار سے بھی مسائل کا شکار رہے گا، دوسرے اعتبار سے بھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ آج سے 20-25 سال قبل رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ افطار کے بعد میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ولادت ہوئی اور بچہ جیسی پیدا ہوا بیمار ہے، اور یہ حالت ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، 10-12 دن کا بچہ ہے، اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو چکا اور افاقہ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اوپر سے مایوسی ہی مایوسی ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا ہے کہ اب اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو خدا را کچھ دیکھیں، کچھ کریں اور کچھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو صحت یاب کرے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا فتح محمد میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ میں نے کہا تاریخ پیدائش کیا ہے اس کی؟ اس نے تاریخ پیدائش مجھ کو بتایا۔ میں نے جب تاریخ پیدائش کے اعتبار سے اس نام کو میچ کیا تو نام جو ہے اس کے اوپر بھاری پڑ رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں بھاری پڑنا، اور یہ علم العادات کے اعتبار سے ہے، اور علم العادات کا بھی ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے۔ سورہ جن کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، کہ ہر چیز کو ہم نے عدد میں شمار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم العادات بھی کوئی فن ہے، کوئی علم ہے اور کوئی چیز ہے کہ جس سے آدمی کو جو ہے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں نے اس بچے کا نام اسی وقت میں نے چینج کر دیا، اور میں نے اس کا نام رکھا محمد سعید، اور الحمدللہ وہ بچہ صحیح ہو گیا اور آج تک موجود ہے اور صحیح ہے۔ اور یہ کہیں اور کا واقعہ نہیں، اسی بمبئی کا وکرودی کا واقعہ ہے۔ آج بھی وہ خاتون میرے پاس آتی ہیں اور کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھ سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں کہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ الٹا ہوتا ہے، کچھ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں تھوڑا رد و بدل کیا ان کے نام کے ساتھ میں، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ اچھا خاصا حاصل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من ولد له ولد فلیحسن اسمہ، کہ جس کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا سب سے پہلا حق جو ماں باپ پر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تو یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب یہ ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں غور کرنے کے بعد۔ اور بے شمار میں نے دیکھا، ایک دن میں کھارگھر کے اندر کوپر کھرنا میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا آپ نام رکھ دیں۔ امام صاحب نے فوراً کہا رکھ دیں اس کا عبداللہ، عبدالرحیم، عبدالرحمن، جو بھی اس میں سے پسند ہو۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں آدمی کو تھوڑا سا یہ جو نام
کا جو ہے یہ بھی ایک فن ہے، اس میں کچھ آدمی کو رہنمائی حاصل کرنے چاہیے، کچھ اس میں سیکھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد نہ کہ کوئی ایک آدمی آیا آپ کے پاس اور آپ نے الٹپ کچھ بھی اس کو کہہ دیا اور اس کا نام رکھوا دیا، اس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں اور آئے دن ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق جو ہے والدین پہ اولاد کا وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تو آج جو ہے یہ اولاد کے حقوق سے متعلق اب جو ہے یہ سیریز چلے گی، یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید گفتگو اور روشنی ڈالی جائے گی اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں کہنے سننے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔